تو ہم نے بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر دو دھڑوں کی سیاست کی صرف آوازیں نہیں آتی ہیں بلکہ بظاہر نظر بھی آتا ہے۔ ظاہر ہے اب جنرل الیکشنز کا وقت ہے، بڑی بڑی جب کیمپینز ہوتی ہیں تو سارے لیڈرز اکٹھے یکجا ہو کر ایک سٹیج پر نظر آتے ہیں، لیکن ہم ہمیشہ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب جلسہ کرتے ہیں وہاں مریم نواز نظر نہیں آتی ہیں، جب مریم نواز صاحبہ جلسہ کرتی ہیں وہاں شہباز شریف صاحب نظر نہیں آتے ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا جب شہباز شریف صاحب آپ کے حلقے میں آئے، ورکرز کنونشن وہاں پر ہوا، کل مریم نواز وہاں نظر نہیں آئی۔ شازیہ، میرا خیال ہے کہ آپ ہر چیز کو اسی طرح آپ نہیں مطلب میڈیا، آپ سے مراد میڈیا اسی طرح پیش کرتا رہتا ہے، شاید کوئی ان کو اس میں مزہ آتا ہے، لیکن پارٹیاں جو ہم تو جب شاہد خاقان عباسی صاحب کے اختلافات کی بھی باتیں کرتے تھے تب بھی یہی کہتے تھے کہ صرف یہ اختلافات میڈیا کو نظر آتے ہیں، لیکن بعد میں سب کچھ سچ ہوا۔ نہیں وہ شاید خاقان کا اور مسئلہ ہے، لیکن باقی پارٹی کے اندر جو آپ دو دھڑے کہتے ہیں نا، دیکھو کسی انڈیویجول کا کوئی مسئلہ ہونا وہ ایک اور بات ہے، لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کے دھڑے، میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پوری پارٹی مکمل طور پر متحد ہے اور اس پہ اتحاد نظر آپ کو آئے گا۔ باقی جو بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، کسی بھی کوئی پارٹی بھی ہو، اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ڈفرینس آف اوپینین یا لوکل لیول پہ کچھ معاملات آپس میں ہوتے ہیں، وہ اس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ایک مقامی طور پہ کچھ ایسے مسائل۔ لیکن کارکنوں تک یہ میسج نہیں جانا چاہیے، جو شہباز شریف صاحب جلسے کرتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو ادھر ٹھوکر پر جلسہ کیا مریم نواز، شادرہ میں جلسہ کیا، بہت ہی چھوٹا جلسہ تھا، لوگوں کی تعداد بھی نہیں تھی وہاں پر، تو اس سے ایک تاثر ملتا ہے کہ کارکنان تک بھی یہ میسج پہنچ چکا ہے، اور کارکنان پھر اپنی چوائس سے کہ ہم نے مریم نواز کے جلسے میں جانا ہے یا شہباز شریف کے جلسے میں جانا ہے، پھر وہ انتخاب کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جلسے بڑے ہوتے ہیں۔ نہیں بالکل آپ اس کا غلط میرا تاثر لے رہی ہیں۔ جو شادرہ کا جلسہ تھا یا ورکر کنونشن تھا یا میٹنگ تھی، وہ میرا تھوڑی سی اس میں کوئی مس مینجمنٹ ہوئی تھی۔ باقی ٹھوکر پہ مریم بی بی کا ہوا تھا وہ ایک فنکشن، وہ بڑا امپریسو تھا، ٹھیک لوگ تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سارا، لیکن یہ جو میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے کہ جو آپ نے اتنا، کل آپ والا بھی زبردست تھا، ٹھیک تھا، بڑا تھا، کیونکہ شہباز شریف موجود تھے وہاں پہ۔ نہیں دیکھیں، آپس میں پارٹی کے مختلف لوگوں کی مختلف ڈیوٹیاں، نیچے کی سطح کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی کسی ڈویژن پہ جا رہا ہے، کوئی کسی ڈویژن پہ جا رہا ہے، جو ہماری قیادت کے بعد لوگ آتے ہیں، سینئر لوگ ہیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ سارے ایک جگہ چلے جائیں، میرا خیال زیادہ ایریا کور کر رہے ہیں، کہیں حمزہ صاحب جا رہے ہیں، کہیں جاوید لطیف صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا کل۔ نہیں، وہ تو شیخپورے کا مسئلہ ہے، وہ کرتے ہیں ادھر شیخپورہ شہر، شیخپورے کا جلسہ نہیں تھا اصل میں۔ آپ یہ ایک میرا حلقہ ہے، یہ شادرہ کے آگے سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہ ایک رورل ایریا، وہاں پہ ہم نے ایک بڑا امپریسو شو کیا الحمدللہ۔ یہ تصر آپ کا تھا، شاید کراؤڈ نہیں آتا، وہ آپ کو پتہ چل گیا وہ کس قسم کا تھا، تو وہ بھی رورل ایریا میں تھا، تو وہاں پہ آنا جانا کسی کا کوئی اتنا ضروری نہیں تھا۔ لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک سٹیج پر جب اب جنرل الیکشنز کی کیمپین ہے، کارکنوں کو جوڑا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے قائد آ رہے ہیں، ہم آپ کے مسائل ٹھیک کریں گے، تو ساری لیڈرشپ کو، سینئر لیڈرشپ کو ایک سٹیج پر اکٹھا یکجا نظر آنا چاہیے، ایک اسٹرانگ میسج آنا چاہیے کارکنان کو، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اسٹیج سے کیا مراد آپ لیتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ جب اسٹیج جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور کیا؟ نہیں وہاں پہ تو میں اپنے حلقے میں کام کر رہا ہوں، دوسرے اے بی سی کوئی دوسرے حلقوں میں کام کر رہے ہیں۔ نہیں، میں سینئر لیڈرشپ، میں چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہی ہوں، میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہ ایسی ہوئی ہیں جہاں ہم سارے اکٹھے بھی ہوتے ہیں، لیکن اب یہ آپ کہیں گے جی خواجہ آصف صاحب کل کے جلسے میں نہیں تھے، پرسوں ٹھوکر میں نہیں تھا، تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا منتر ہے، کیا ہو رہا ہے۔ کیا میں نے پوچھا کہ ٹھوکر میں خواجہ آصف نہیں تھے یا آپ نہیں تھے؟ جو میں نے پوچھنا تھا وہ میں نے پوچھا کہ آپ جا کے ٹھوک کے بج گئی ہیں جاوید لطیف کو کہ جلسے میں نہیں تھا، شدرے میں نہ ہم نے بلایا، نہ اس نے ادھر آیا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔
اسپیشل بلانا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب نواز شریف صاحب کی ان کو ویلکم کرنے کے لیے جس طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں, لیکن جب قانونی مشکلات کو دیکھیں, پڑھیں, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو فیصلہ آیا وہ تو بتاتا ہے کہ 2017 میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کی سزا کو بھی لے کر, جس کو بعد میں ترمیم کی گئی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہ اپیل کا حق دیا گیا, وہ تو اسی شک کو کالعدم قرار دیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں, جس سے یہ اب ظاہر ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے خلاف اپیل نہیں کر سکیں گے. تو نااہلی تو بددستور برقرار ہے ان کی. نہیں دیکھیں, وہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے, لیکن جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے 5 سال کی, یہی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کیوں نہیں پارلیمنٹ ٹائم فکس کرتی. اگر وہ ٹائم فکس نہیں کرے گی تو یہ لائف ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا وہ اس کو پرزیوم کر لیا جائے گا کہ اس پہ لمٹ لیس ایک قسم کی ہے کہ جی ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کو یہ اپ ٹو پارلیمنٹ, اپ ٹو لیجسلیٹرز کہ وہ مقرر کریں کہ یہ کتنے ٹائم کی ہوگی. تو وہ مقرر کر دیا کہ 5 سال. لیکن قانونی ماہر کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گی کہ 2017 کا جو ایکٹ ہے جس میں ترمیم کی گئی کہ تاحیات نااہلی کو 5 سال میں بدلا گیا, یہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ سپریم کورٹ کا جو 2017 کا فیصلہ تھا اس پر یہ اپلائی ہوتا یا نہیں ہوتا. دیکھیے یہ انٹرپریٹیشن ہے نا, پھر بات کرتے ہیں. قانونی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالکل 5 سال والا وہ جو آپریٹو ہے اور وہی ہوگا, اور میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو چکی ہے. یہ بھی قانونی ماہرین اور بڑے سینئر ترین لوگ کہہ رہے ہیں قانون اس پیشہ سے وابستہ لوگ, قانون کے پیشہ سے. کچھ لوگ جو دوسرے ذہن رکھتے ہیں, وہ بہت سارے نام ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں آج کل, 2-3 نام تو بڑے پرومیننٹ ہیں. کچھ پارٹی اینگل سے کہہ رہے ہیں جو پی ٹی اے کے وکلا ہے. تو میرا خیال یہ ایسی بات تو مجھے ان کو کیوں آپ بھول جاتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5 سال والا جو ہے وہ آپریٹو ہے اور وہ لاگو ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ساری ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کنوکٹڈ ہیں تو ان کے پاس رائٹ نہیں ہے حفاظتی ضمانت لینے کا. دیکھیں اگین پھر بات آ جاتی ہے, ہر کوئی اپنا اپنا کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, مجھے آپ بتائیں کہ یہ بھی کہیں نظیر ہے جو کہتے ہیں جی کہ پہلے پریسیڈنٹ نہیں تھا. یہ پریسیڈنٹ بھی ہے کہ اقامہ پہ کسی کو لائف کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا. تو بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب, لیکن بات یہ ہے کہ فورم تو پھر وہی ہے نا, اسی فورم پہ دوبارہ واپس جانا پڑے گا نا کہ کیا پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے. لیکن اس فورم پر جانے کے لیے چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں, چونکہ ان کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, تو وہاں پر اپیل ہوگی. وہ کب سنتے ہیں کب نہیں سنتے ہیں, تو وہ جو پیریڈ ہوگا نواز شریف صاحب کے آنے کا اور ان اپیلوں کا, وہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں جیل میں گزارنا پڑے گا. میرے ہر طریقے کار سے زیادہ آپ کی مجھے خواہش نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزوں میں. لیکن سوال پوچھ رہے ہیں نا آپ کا, کارکن کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے ٹی وی یہی تو پلیٹ فارم ہے. لیکن اس پہ اتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنا ذرا لیبوریٹ کیا جا رہا ہے, بڑا ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ہر کوئی اپنا نقطہ نظر سے بات کر رہا ہے, لیکن ہمارا بڑا نقطہ نظر واضح ہے. ہمارے فورم سے, ہماری پارٹی کی طرف سے جو ہمارے وکلاء ہیں قانونی, ہماری ٹیم ہے, انہوں نے کہا کہ یہ پروٹیکٹیو بیل, کیونکہ ایسی سچویشن میں وہ گئے تھے اور واپس آ رہے ہیں. عدالت کی اس میں کنسرن تھی, اس میں حکومت کی کنسرن تھی, سب کی کنسرن کے ساتھ وہ گئے تھے, کیونکہ ان کی میڈیکل جو کنڈیشن تھی وہ بہت ڈیٹیریٹ ہو رہی تھی دن بہ دن. تو وہ واپس آ رہے ہیں, تو وہی فورم ہے. لیکن آپ کے اتحادی جو رہے ہیں, پیپلز پارٹی اتحادی حکومت کا حصہ, 16 مہینے جو آپ لوگوں نے حکومت کی, ان کو اب یہ کیوں لگ رہا ہے کہ اگر نواز شریف واپس آ رہے ہیں تو یہ کسی سمجھوتے کے تحت آ رہے ہیں؟ آنا ہوتا تو پہلے ہی واپس آ جاتے, پہلے واپس کیوں نہیں آئے؟ نہیں, وہ میرا پولیٹیکل ایک اپنے لیے تھوڑا سا مائلیج لے رہے ہیں, یا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سٹانس لے رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ الیکشن آنے والے ہیں, 2-3 مہینوں میں الیکشن آ جائیں گے, جنوری کے آخر تک الیکشن ہو جائیں گے. تو اس میں وہ جانا چاہتے ہیں کہ اپنا ایک ایسا, ان کو پتہ, یہ بھی پتہ کہ پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی ہے اور اسی کے ساتھ ان کو واسطہ پڑے گا الیکشن میں مقابلے میں. تو وہ پیپلز پارٹی بالکل ہی صرف یہی نہیں کہہ رہی, بہت سارے ایشوز پہ
وہ پی ایم ایل این کے ساتھ تھوڑا ڈسٹینس جو ہے نا، کل تک بھائی بھائی تھے، اتحاد میں تھے، آج تو کون میں کون، اپنی اپنی پڑ گئی ہے سب کو. یہ دیکھیں اللہ، جو اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں نا دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں تو وہ ان کے منشور ایک نہیں ہوتے نا. آپ کو پتا ہے کہ ادھر یو کے میں بھی ایک دفعہ اتحادی حکومت بنی تھی جو بالکل اپارٹ پول تھا، ڈفرینٹ ان کی سوچ تھی، اور دوسرے لبرل تھے اور کنزرویٹو پتہ نہیں کون سے ادھر ہیں، لیبر ایک تھا. دو مختلف لوگ جو ہے نا پارٹیاں مل کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی. انڈیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت سارے ملکوں کی مثال آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ باقی منشور تو اپنے اپنے لے کے چلتے ہیں. صحیح یہی تھا کہ ہوئے اور اس کے خلاف جو عمران خان تھا عدم اعتماد کیا، کامیابی ہوئی اور انہوں نے گورنمنٹ بنائی. تو اس میں میرے کو چمبے کی بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، پارلیمانی سسٹم میں یہ ہوتا ہے.